إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل
يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، حیا کے لباس میں ملبوسات معززات ماؤں اور بہنوں، موجودہ دور کے فتنے کیا ہیں؟ چند فتنوں کے متعلق گزشتہ خطبات جمعہ میں ہم کچھ رہنمائی حاصل کر چکے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس بات کا اظہار کریں گے کہ سوشل میڈیا بھی موجودہ دور کے فتنوں میں ایک بہت بڑا اور بہت نمایاں فتنہ ہے۔ آج سے تقریباً 2-3 دہائیوں قبل اگر آپ دیکھیں تو آئی ٹی کی ایجاد کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن آج کل سوشل میڈیا ہمارے ہاں تقریباً ہر شخص کی مجبوری بن چکی ہے، وہ حکمران ہو، وہ تاجر ہو، حتیٰ کہ وہ عالم دین ہو، کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی شعبہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، سوشل میڈیا کے ساتھ آج کل ہر ایک کا تعلق ہے۔ اور سوشل میڈیا میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، وہ ٹویٹر ہو، وہ انسٹاگرام ہو، وہ فیس بک ہو، یا پرسنل چیٹنگ کے لیے بنایا ہوا وہ سنیپ چیٹ ہو یا واٹس ایپ ہو، یہ سارے کے سارے جو پروگرام ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی ایک پروگرام کے ساتھ کسی آدمی کا تعلق ضرور ہے۔ موجودہ دور کے فتنوں میں سے یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور فتنے کا مطلب آزمائش ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوشل میڈیا ایک فتنہ ہے، اس بات کو آج ہم سمجھنے والے ہیں۔ اور آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے؟ ہاں، اسی طرح ہے۔ 2 واقعات میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔
بنو اسرائیل جو ہیں رب العالمین نے ہفتے والے دن ان کے لیے منع کیا تھا کہ وہ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے. اب یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی. اور یہ آزمائش کس طرح تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن سے منع کیا کہ ہفتے والے دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. اور آزمائش کس طرح کی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں سمندر میں عام دنوں کی بنسبت زیادہ نظر آتی تھی. اب جو مچھلی کا شکار کرنے والا ہے یا اس کو بیچنے والا ہے یا اپنی غذا کے طور پر اس کو کھانے والا ہے، یہ اس کے صبر کا امتحان تھا. آہستہ آہستہ لوگ صبر کرتے رہے، لیکن جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو پھر انہوں نے ایک چال چلی، ایک چور رستہ اختیار کیا، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ایک جواز پیدا کیا. اور کیا کرنے لگے؟ جمعے والے دن جال لگا دیتے. ہفتے والے دن پکڑنے نہیں آتے تھے، لیکن جب وہ جال لگا دیتے ہفتے والے دن کی مچھلیاں بھی اس جال کے اندر پھنس جاتی اور اتوار کو وہ مچھلیاں حاصل کر لیتے. جب انہوں نے یہ چال چلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، آزمائش میں ڈالا، اور وہ آزمائش میں پورا نہ اتر سکے. قرآن پاک ہمارے سامنے ہدایت کی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کیا، کہا ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ گناہ کے رستے آسان کرتا ہے. انسان کے لیے سارے رستے جب آسان ہو جاتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل میں کون اچھا ہے، حقیقی طور پر میری اطاعت اور بندگی کرنے والا کون ہے. ہم یہاں مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں اور یہ نماز سب کے سامنے پڑھی جاتی ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کے سامنے بڑا متقی بنا بیٹھا ہے. ہر دوسرے شخص کے سامنے ہر ایک شخص کی نماز مثالی ہوا کرتی ہے. لیکن پتہ کب چلتا ہے؟ جب انسان اکیلا ہو، جب اس کے لیے برائی کے سارے راستے آسان ہو جائیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والا کون ہے. اور میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں میرا کیا مقام ہے، اللہ کی نظروں میں میرا کیا مقام ہے، اگر آپ یہ جائزہ لینا چاہتے ہیں، اس کا بڑا آسان سا حل یہ ہے، اپنی تنہائیوں میں انسان اس بات پہ ذرا غور کر لے کہ میری تنہائیوں میں میرے رب کا میری نظروں کے اندر کیا مقام ہے. اسی پر انسان کو جواب مل جائے گا. جب تم تنہا ہوتے ہو، اکیلے ہوتے ہو، بند کوٹری کے اندر بند ہوتے ہو، سارے پردے وہ تمہارے ارد گرد تمہیں بند کیے رکھتے ہیں، مخلوق سے تم دور ہو، اس وقت دیکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ڈر تمہارے دل میں کتنا ہے. تم اللہ کو کیا مقام دیتے ہو؟ جو تم اللہ کو مقام دیتے ہو اللہ بھی تمہیں وہی مقام دیتا ہے. اور صحیح البخاری کی حدیث، اس کا مفہوم کیا ہے؟ انسان جب نماز پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ کرتا ہے. لیکن جب آدمی نماز میں غفلتوں کا شکار ہو جاتے، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے، اپنی سوچ اور فکر کو دنیاوی معاملات کے اندر لے جاتے، اپنی توجہ کو اللہ رب العزت سے ہٹا لیتا ہے، اللہ بھی اپنا رخ پھیر لیتا ہے. یہی سے یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتی. اور دوسرا واقعہ نفوس قدسیہ کا ہے، پاک ہستیوں کا ہے، صحابہ کرام کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ذکر کیا ہے، کہا شکار کے ساتھ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں. شکار کے ساتھ آزمایا. احرام کی حالت میں اللہ نے خشکی کا شکار محرم شخص پر جو احرام کی حالت میں ہو منع کر دیا. مفسرین نے لکھا ہے شکار کی ضرورت ہوا کرتی تھی، اور جب اللہ رب العزت نے منع کیا شکار سے، صحابہ کرام گزرتے تھے، شکار کو ہاتھ لگانا چاہیں لگا سکتے تھے،
اتنی زیادہ آسانی اللہ نے کر دی، لیکن یہ میرے پیارے پیغمبر سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، یہ آپ کے شاگردان رشید تھے، آپ کے فیض سے فیض حاصل کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو رفاقت نصیب تھی، آپ کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے گویا اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ گھول کر ان کو پلا دیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو آزمائش اتاری، صحابہ اس میں پورا اتر آئے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے بعد والے لوگوں کے لیے صحابہ کرام کو ایمان کا ان کو معیار بنا دیا، کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بعد والے لوگوں اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے پھر تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا۔ گویا اللہ نے صحابہ کو ایمان کا معیار اور کسوٹی بنا دیا کہ جن کے مطابق انسان اپنے ایمان کو پرکھ سکے۔ اب یہ دو واقعات ہمارے سامنے، ایک بنو اسرائیل کا واقعہ، وہ ناکام ہوئے، اللہ نے بندر بنایا، خنزیر بنایا، اور دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اللہ نے ان پر بھی آزمائش اتاری، صحابہ کامیاب ہو گئے، اللہ نے ساری دنیا کے بہترین اشخاص ان کو بنا دیا۔ اور یہ سوشل میڈیا جس کے ذریعے برائی بڑی آسان ہو چکی ہے، اس کو کبھی بھی کھیل تماشا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو کبھی بھی وقت پاس کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک فتنہ ہے رب العالمین کی طرف سے، یہ ایک آزمائش ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اس آزمائش میں کون کامیاب ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، اور اسے استعمال کرنے کے کئی آداب ہیں۔ یاد رکھیے گا، انسان کو زندگی میں اپنے دوست چاہیے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ تعلق بنا کر اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے فوائد اپنی جگہ ہیں، انسان بہت سے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بنا سکتا ہے، لیکن یہ تعلق کوشش کر کے اسلام والا تعلق ہونا چاہیے، اللہ کی رضا والا تعلق ہونا چاہیے، ایسا تعلق نہیں کہ جو کل کلا انسان کو پریشان کر دے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ظالم وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کیا کہے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج اس کی دوستی مجھے بھی لے ڈوبی، آج اس کی دوستی مجھے بھی جہنم کا نوالا بنا چکی ہے، جہنم کا مہمان بنا چکی ہے۔ اس وقت اس پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، سوشل میڈیا اس کا استعمال دین کے کاموں کے لیے کرنا چاہیے۔ علماء کرام کی تقاریر ہیں، قرآن پاک کی تلاوات ہیں، اور اسی طرح اچھی اچھی نعتیں ہیں، اور اس طرح کے اچھے اچھے کلام ہیں، اچھی اچھی باتیں ہیں، ان کو آگے شیئر کرنا چاہیے تاکہ لوگوں تک جو دین اسلام کی تبلیغ ہے وہ گھر بیٹھے دین اسلام کی دعوت ان تک پہنچ سکے۔ سوشل میڈیا کے نقصانات ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلا نقصان کیا ہے؟ اس میں وقت کی ناقدری شامل ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، آدمی فیس بک کھولتا ہے، 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ سمجھتا ہے شاید ابھی مجھے 5-10 منٹ ہوئے ہوتے ہوں۔ یاد رکھیے، یہ وقت علماء کرام نے وقت کے ضیاع کو، وقت ضائع کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ آپ سورۃ الانشراح دیکھ لیں، اللہ نے کہا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اے پیغمبر، جب آپ فارغ ہوں اپنی کمر کو مضبوط کر لیں اور کیا کریں؟ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت کریں۔ وقت کے ضیاع کو علماء نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اللہ نے کہا جب بھی فارغ ہوں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایک انسان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یار میں سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہوں، بس ذرا ٹائم پاس کر رہا تھا؟ نہیں، وقت کا ضیاع علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے
اپنی کتاب الفوائد میں لکھا، کہا وقت کا ضیاع اشد من الموت، یہ موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ علامہ فرماتے ہیں موت انسان کو دنیا اور اہل دنیا سے غافل کرتی ہے، لیکن وقت کا ضیاع انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ وقت کا ضیاع کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن موبائل پکڑا ہوئے ہیں۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ میں گیم کھیل رہا تھا۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ میں ذرا فیس بک چلا رہا تھا۔ آپ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ میں اس وقت ذرا کچھ ایڈز آئی ہیں وہ دیکھ رہا ہوں، بعض دوست ہیں ان کے سٹیٹس چیک کر رہا ہوں۔ دکھ ہوتا ہے، خطبہ جمعہ جاری ہے، لیکن بعض حضرات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دوران خطبہ جمعہ بھی موبائل نکال کر اپنے واٹس ایپ کے سٹیٹس چیک کر رہے ہیں۔ اس قدر گندی بیماری لگ چکی ہے، اور یہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرنے والے لوگ، ان کو ایک رپورٹ کے مطابق ان کو ذہنی مریض بھی قرار دیا جا چکا ہے۔ اور یہ ذہنی مریض کس طرح ہیں؟ کوئی میسج نہیں آیا، کوئی کال نہیں آئی، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، بس ایسے ہی جیب سے موبائل نکالا اور دیکھنا شروع کر دیا کہ کسی کا کوئی میسج تو نہیں آیا۔ میں نے جو بھی 5 منٹ موبائل نہیں پکڑا تھا، کیا دنیا میں کوئی نئی تبدیلی تو نہیں آ گئی؟ کس قدر بےہودگی ہے، یہ کس قدر خناس ہے جو شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے کہ ہر وقت اس کے پیچھے لگے رہو۔ کہاں گئے الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا؟ وہ الباقیات، وہ الصالحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو باقیات صالحات تھے یہ کہاں گئے؟ ذکر اللہ ختم ہو چکا ہے، ابھی یہاں فجر کی نماز ختم نہیں ہوتی، فوراً موبائل سے وہ اس کی سکرین دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ رات بھر کیا ہوا تھا۔ نماز فجر کے بعد کے اذکار کہاں گئے؟ نماز فجر کے بعد وہ جو اذکار تھے اور وہ جو صبح کے اذکار تھے وہ کہاں گئے؟ سارا دن تھکا ہوا گھر واپس پہنچتا ہے بستر کے اوپر، یہ وقت ہے کہ آپ سارا دن تھکے ہوئے باہر سے آئے ہیں، ننھے منھے معصوم بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے والدین سے آپ کچھ باتیں کر لیں۔ سارا دن آپ باہر ہوتے ہیں، شام کے وقت اگر آپ گھر پہنچے ہیں آپ سکون کے ساتھ کھانا کھائیں، اپنی اولاد کے ساتھ کوئی گپ شپ کریں، کوئی انہیں دین کی باتیں سکھائیں، سمجھائیں، کوئی دین کی باتیں ان سے سیکھیں، کوئی محبت بھرے کلمات اپنے ماں باپ کے لیے کہیے، کوئی ان کا دکھ درد اس کو بانٹیے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ جیسے انسان اپنے بستر پر آتا ہے فوراً موبائل نکال لیتے ہیں، اور پھر نہیں پتا کہ میری اولاد ہے وہ میرے قریب آ رہی ہے، کوئی چاہ رہا ہے کہ میرا والد مجھے اٹھا لے لیکن وہ ہاتھ سے دھکے دے کر پیچھے کر رہے، کوئی اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے، پیچھے کر لو گندی اولاد کو، اس کو ادب نہیں سکھایا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، در حقیقت خود یہ بے ادب بنا ہوا ہے، اور اپنی یہ رات جو ہے آدھی رات وہ موبائل کے ساتھ بسر کر دیتا ہے۔ کہاں گئے وہ بیوی کے حقوق؟ کہاں گئے وہ اولاد کے حقوق؟ ماں باپ کے ساتھ کوئی راز نیاز کی بات، کوئی دکھ درد وہ بانٹنا، یہ ساری چیزیں کہاں چلے گئی ہیں؟ اور دوسری طرف آدمی سمجھے کہ علماء ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، کوئی فتنہ نہیں، یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ نہیں عزیز بھائی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہاں، ضرورت کی حد تک اس کا استعمال، اس سے کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ اکثر لوگوں کے تجارت کے معاملات وہ سوشل میڈیا پر ہیں، اور بعض حضرات دین کی تبلیغ اسی پر کر رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، اچھے مقاصد کے لیے ان چیزوں کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن بے جا استعمال یہ انسان کی زندگی کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، وقت یہ انسان کی زندگی ہوتی ہے، یہ وقت انسان کی عمر ہوتی ہے، یہ وقت انسان کی حیات ہے۔ اگر اس کو ضائع کر لیا، کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی سے انسان ترسے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، کہا جہنمی لوگ کہیں گے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ ہم نے تمہیں فرصت کے لمحات نہیں دیے تھے؟ کیا ہم نے تمہیں صلاحیتیں نہیں دی تھی؟ کیا صحت اور تندرستی کی نعمت نہیں دی تھی؟ اس کے باوجود بھی تم نے ان لمحات میں اللہ کو راضی کیوں نہ کر لیا؟ آج تمہیں دنیا میں دوبارہ واپسی کا ایک دن بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو دنیا میں نیکی کرنے کے لیے آئیں گے، کافر لوگ، جہنمی لوگ
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. کتنی جائز خواہش ہے کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے اور میں جا کر شہید ہو جاؤں, مجھے پھر زندگی عنایت کی جائے, پھر شہید ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ تو اس کام کے لیے بھی زندگی نہیں دے گا. نیک خواہش کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انسان کو واپس نہیں لوٹائے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن پر جہنم ثابت ہو چکی ہے اور اللہ نے جکڑ کر بڑی مضبوطی کے ساتھ جہنم کے درکات میں ان کو باندھ رکھا ہے, ان کو وہاں سے نکال کر دنیا میں اللہ کیسے بھیجے گا دوبارہ؟ یہ وقت گزرا ہوا ہاتھ نہیں آتا. اس کا اچھا استعمال دین اسلام نے اس کا حکم دیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پرکھ لیں. تلاوت قرآن کے خوگر ہیں, صبح و شام تلاوت ان کا معمول ہے. آج یہاں جامع مسجد التقویٰ کے درو دیوار میں بیٹھ کر میں اور آپ اپنے گریبانوں میں ذرا جھانک کر دیکھیں, کیا آج کی تاریخ میں نے ایک پارہ قرآن پاک کا کیا پڑھا ہے؟ دکھ اس بات پر ہے کہ یہ سوشل میڈیا بچوں کا بچپن ضائع کر دیا. اس نے نوجوان حضرات کی جوانیاں لے گیا, لڑکوں کا لڑک پن لے گیا اور بوڑھے حضرات کو موت کی وادیوں میں لے گیا. حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں حاصل ہوا. اس لیے عزیز بھائی اپنے وقت کی قدر کیجئے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا معمول, اس پر علماء نے کتابیں بھی الگ لکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یومیہ شیڈول کیا ہوا کرتا تھا, اس کو پڑھا جائے, صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے, پھر انسان کو ایک شعور ملتا ہے اور وہ جو زندگی انسان بسر کرتا ہے وہ مثالی زندگی ہوتی ہے اور انسان اپنی زندگی پر پھر مطمئن ہو جاتا ہے. اور اسی طرح وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ ہر آدمی کو یہ بری عادت پڑی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر, جو چیز اس کے پاس آئی ہے ہر آدمی فرض سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو آگے نشر کرنا ہے. اس کے اندر کیا لکھا ہے کیا نہیں کوئی تحقیق نہیں. جو چیز آئی وہ اچھی چیز ہے بری ہے, وہ فحش قسم کی تصویر ہے, ہر کوئی آگے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں عزیز بھائی, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑیں. یہ جو کان ہیں, یہ جو آنکھیں ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے ان سے سوال کرنا ہے. اسی طرح تیسرا نقصان سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال کرنے والے جو حضرات ہیں اپنوں سے دور ہیں اور بیگانوں کو اپنی جھولی میں بٹھا رکھا ہے. مجلس میں باپ بھی بیٹھا ہے, مجلس میں بوڑھی ماں بیٹھی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے ساتھ بات چیت کرے, میری زندگیوں کے دکھ درد ختم ہو سکتے ہیں, میری ٹینشنیں ختم ہو سکتی ہیں, میرا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے. لیکن یہ ظالم بیٹا ماں کی موجودگی میں بھی خیال نہیں کرتا اور اپنا موبائل چلا رہے. کیا دکھا رہے لوگوں کو؟ بڑا مصروف آدمی ہوں میں. ذلیل ترین آدمی ہے ایسا جو ماں باپ کی موجودگی میں بھی اور مجلس میں موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مجلس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں اور اچانک آپ کی نظر اپنی انگوٹھی پر پڑ گئی, آپ نے لوگوں سے معذرت کی اور کہا کہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, میں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا, یہ انگوٹھی کی طرف میری نظر پڑ گئی, کچھ توجہ میری ادھر تقسیم ہو گئی. سبحان اللہ. پیغمبر علیہ السلام یہ معلم انسانیت ہیں. آپ ساری احادیث اٹھا کر دیکھ لیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہو, آپ کا رخ ادھر ہو اور اس کی بات سن رہے ہو. یہ تکبر بھرا لہجہ میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں اور صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا. بلکہ آپ کا مبارک انداز کیا تھا؟ جب کوئی آپ کے ساتھ بات کرتا آپ اپنا مبارک چہرہ بھی اس طرف کرتے, اپنا رخ بھی اس طرف کرتے, پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے اور پھر اس کا جواب مرحمت فرماتے. ہم نام کے مسلمان رہ گئے, نام کی محبتوں کے اظہار کر لیے,
اصل محبت کیا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں۔ اسی طرح ایک چوتھا نقصان سوشل میڈیا کے استعمال کا یہ بھی ہے کہ انسانوں کے اندر خود نمائی کا عنصر آ چکا ہے، ریاکاری اور تکبر جیسی چیزیں آ چکی ہیں۔ مسجد میں کوئی خیر کا کام کر رہا ہے اور ساتھ سیلفی لے رہے، کسی غریب آدمی کو کھانا دے رہے، راشن تقسیم کر رہے اور ساتھ سیلفی لے رہے، وہاں مسجد حرام میں جا کر عمرہ کر رہا ہے اور سارا عمرہ اپنا لائیو چلا رہے۔ کہاں گئے وہ فرصت کے لمحات، وہ تنہائیوں کے وہ لحظات جہاں انسان اللہ کو گڑ گڑا کر منا سکے، اپنی زندگی پر رو سکے، اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگ سکے؟ وہ لمحات کہاں گئے؟ جب بھی فارغ ہوتا ہے فوراً اپنے آپ کو لائیو چلا رہے، اور پھر اس قدر بری عادتیں لوگوں کو پڑ چکی ہیں، پلے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو اس طرح مشہور کیا ہے جیسے پورے پاکستان کا سب سے بڑا مفتی اور علامہ یہی ہوتا ہے۔ العیاذ باللہ، اس طرح کی خود نمائیاں یہ پسند نہیں ہیں۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پر جو برائی اور جو نقصان ہے سوشل میڈیا کے ساتھ، وہ کیا ہے کہ انسان اس کے اندر لغویات کا عنصر بہت زیادہ آ چکا ہے، ہر طرح کی فضول باتوں کی طرف دھیان ہے، جو چیز انسان کے مقصد کی نہیں بھی ہے اس میں بھی اتنا اپنا وقت صرف کر رہے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اچھا مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے؟ جو بے مقصد چیزیں ہیں وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ جس طرح وہ پنجابی میں مثال معروف ہے کہ جہاں جانا نہیں وہاں اس کا رستہ کیوں معلوم کرنا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گے ہر آدمی ہر طرح کی چیز کو ٹچ کر رہا ہے، اس میں کیا ہے، اس سائٹ میں کیا ہوتا ہے، اس پروگرام میں کیا ہے، یہاں کیا ملے گا، یہاں کیا ملے گا۔ یہ بربادی ہے وقت کی، اور یہ وقت ہماری زندگی ہے عزیز بھائی، جو ہو چکا غفلت کی نیند سے بیدار ہونا چاہیے، اور یہ جو نقصانات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ان چیزوں کو شیئر کرنا چاہیے۔ دکھ اور افسوس یہ ہے، خود بھی موبائل پکڑا ہے، اگر بیوی بات کرتی ہے کہ آپ بہت زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی ایک موبائل لے کر دے دیتا ہے، اور اگر اولاد کوئی بات کرتی ہے تو ان کو الگ سے موبائل لے کر دے دیا جاتا ہے۔ ہر شخص کے پاس جب موبائل آ جائے گا، بچوں کے پاس بھی، نوجوان لڑکیوں کے پاس بھی، بیویوں کے پاس بھی، حتیٰ کہ بعض جو بزرگ حضرات ہیں ضرورت ہے اب کہ وہ توبہ استغفار زیادہ کریں، کیونکہ ان کے دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ بعض ناعاقبت اندیش اولادیں اپنے ان بزرگوں کے ہاتھوں میں وہ موبائل تھما دیتی ہیں کہ لے ابا تو بھی دیکھ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، تمہیں بھی خبر ہونی چاہیے۔ وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بوڑھا آدمی، وہ والدہ ہو، والد ہو، دادا دادی، نانا نانی ہو، وہ بھی موبائل پکڑیں، اور اس کی سکرین پر وہ لمحات کہ جو بہت زیادہ قیمتی ان کی زندگی کے باقی رہ گئے ہیں، نہیں معلوم چند دن ہیں، چند ماہ ہیں، چند ہفتے ہیں، وہ بھی اسی موبائل کے ساتھ ہی قبر میں جا رہے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام کر لیا تھا، آپ دعوت ساری آگے پہنچا چکے تھے، اللہ کی طرف سے جو حکم تھا آپ نے سارا آگے پہنچا دیا تھا۔ اب وہ آپ کے لمحات، وہ ایام ایسے تھے کہ آپ نے دنیا سے رخصت ہونا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النصر نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، مکہ فتح ہو جائے گا، اے نبی آپ دیکھیں گے لوگ جوک در جوک اسلام میں آ رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو پھر سمجھ جانا آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، آپ کے دن پھر کم ہیں، رب تعالیٰ کی تسبیح کیجئے، تحمید کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کریے۔ کیا مطلب؟ آپ کے زندگی سے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، امی جان عائشہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں اور عام حالات میں تسبیح، تحمید، اللہ کا جو ذکر ہے آپ نے اس کو زیادہ کر دیا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد آپ کا انتقال بھی ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔
آج یہ چیزیں کہاں ہیں؟ ان کا سبق کون پڑھاتا ہے اور کون اس سبق کو سمجھنا چاہتا ہے؟ یہ دل کی بعض ایسی باتیں تھیں، دکھ بھرے جذبات تھے جن کا میں نے آپ کے ساتھ اظہار کیا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جو فتنوں کے دور میں ہم گزر رہے ہیں، ہم ان فتنوں کو انشاءاللہ سمجھیں گے بھی، اور اس کے مخالف دین اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے اس پر انشاءاللہ ہم عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ دعا فرمائیں جتنے اہل اسلام بیمار ہیں، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم جتنے فتنوں کا شکار ہیں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جائیں، اور ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے بعد یا اللہ بہت سے فوائد اور ثمرات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ انہیں ہمارا روشن مستقبل بنا۔ یا اللہ جتنے مسلمان دیگر ممالک میں رہ رہے ہیں، پریشانی والی زندگی بسر کر رہے ہیں، یا اللہ ان پر بھی اپنا خاص فضل فرما۔ یا اللہ ملک شام، فلسطین، غزہ اور کشمیر اور آج کل انڈیا کا، بھارت کا پورا ایریا، یہاں مسلمانوں کی زندگیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو ان کے حق میں متحد فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک کلمہ پر جمع فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد کی فضا قائم کر دے۔ یا اللہ ہمارے علاقوں کی، ہمارے ملکوں کی حفاظتیں فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے حفاظتی اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک شام سمیت جتنے ممالک جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان تمام مسلمانوں کو تو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔